اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیات من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جن آیات کی تلاوت کی ہے وہ لی گئی ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 49 to 51 تک۔ یہ مدنی سورہ ہے، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 3 نمبر پر اور نزول کے لحاظ سے 89 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوا۔ انبیاء و مرسلین کے حوالہ سے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ روح اللہ، جزوی نبی اور شرک۔ چونکہ شرک کے فتوے بہت عام چل رہے ہیں تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے جو شرک کے فتووں کی مشینیں بنی ہوئی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اللہ کے کلام سے۔ تو سامعین محترم، جن آیات کو میں نے تلاوت کیا ہے اس میں 2 باتیں آنی ہیں، ایک اختیارات ہے اور دوسرا شرک ہے۔ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اختیارات کیا شرک ہوتے ہیں، شرک کیا ہے اور اختیارات کیا ہیں۔ آئیے ہم قرآن مجید فرقان حمید سے استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 49 to 51 تک، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّی قَدْ جِئْتُکُم بِآیَةٍ مِّن رَّبِّکُم وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِی اسرائیل، ورسولاً اور رسول الی طرف بنی اسرائیل کی طرف، اس سے مراد اور اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجا۔ انی قد جئتکم بآیات من ربکم، انی کہ میں، یعنی اس رسول نے بنی اسرائیل سے کہا کہ انی میں قد جئتکم تمہاری طرف آیا ہوں، بآیات من ربکم اپنے تمہارے رب کی نشانی لے کر، تمہارے رب کی آیات کے ساتھ میں آپ کی طرف آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا، انی میں اخلق بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین گارا سے، مٹی کا جو گارا ہوتا ہے اس سے میں بناتا ہوں تمہارے لیے کیا، کہیئۃ الطیر پرندہ کی شکل، یعنی ایک پرندہ کی شکل بناتا ہوں گارا سے، فانفخ پھر پھونک مارتا ہوں، فیہ اس میں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے طائرن پرندہ۔ یہ کون بات کر رہے ہیں؟ روح اللہ، کلمت اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ اپنی قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، اور قوم بنی اسرائیل کی طرف کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ کس کو؟ اپنے رسول کو۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا، اور رسول پاک آگے سے ارشاد فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ، انی قد جئتکم بآیات من ربکم کہ میں تمہاری طرف اللہ کی آیتوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ آیا ہوں۔ اب جو اللہ کی آیتیں، جو نشانیاں، جو اللہ نے طاقتیں دی تھیں،
وہ ان میں سے کچھ کا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیا نشانیاں دی ہیں، کیا طاقتیں دی ہیں، کیا آیتیں دی ہیں۔ ان میں سے جس کا تعارف کرایا ہے وہ یہ ہے کہ انی اخلقو، کہ میں بناتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین، مٹی سے، گارا سے، کہایت طیر، پرندہ کی شکل، کہ میں ایک پرندہ کی مورتی شکل بناتا ہوں، پھر کیا کروں گا، فانفخو، پھر اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرن، تو پس وہ پرندہ ہو جائے گی۔ سامعین محترم، معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں مٹی سے پرندوں کو بنایا کرتے تھے اور اس میں پھونک مارا کرتے تھے اور وہ زندہ ہو کر اڑ جایا کرتے تھے۔ اب یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی صفت ہے کہ مخلوق کا بنانا۔ اگر یہاں تک بات ہوتی تو پھر شرک تھا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ میں خالق ہوں، میرا کوئی خالق نہیں ہے، پھر بھی شرک تھا۔ لیکن یہاں بات آگے بڑھ رہی ہے، یہ اختیارات حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا، تو جب اختیار کو شرک نہیں کہتے۔ ہاں اگر ایک بات نہ ہو تو پھر شرک ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ پھر حضرت عیسیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ جب سب کچھ جو میں کرتا ہوں مٹی سے، جو میں پرندوں کی شکل بناتا ہوں، پھر ان کو میں پھونک مارتا ہوں اور وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا ہے، تو ساتھ ایک لفظ کہتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، یعنی یہ سب کچھ میں اللہ کے اذن سے کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کے ساتھ کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے، انہوں نے مجھے اختیار دیے ہوئے ہیں کہ میں یہ کام کر سکوں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ شرک نہیں ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کسی اور اللہ کی عبادت کرتے ہوتے، کسی اور اللہ کا نام لے کر مردوں ان کو جانوروں کو بناتے، تو پھر یہ شرک تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اختیار کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن آخر پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں۔ بات یہاں تک نہیں ہے، پھر آگے ارشاد فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، وَأُبْرِئُ، اور میں اچھا کرتا ہوں، ٹھیک کرتا ہوں، اکمہا، مادر ذات اندھوں کو، والابرسا، اور برس والوں کو، میں جو مادر ذات آندھے ہیں ان کو اور جو برس والے ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو۔ اب معلوم ہوا کہ یہ بھی اللہ کی صفات ہیں۔ مادر ذات آندھے کو ٹھیک کرنا معمولی بات نہیں ہے، برس والے کو ٹھیک کرنا معمولی بات نہیں ہے، مردوں کو زندہ کرنا یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ آج تک کسی نے ان باتوں پر شرک کا فتویٰ نہیں دیا، تو معلوم ہوا جو اللہ اختیارات دیتا ہے تو ان اختیارات کا جو استعمال کرتا ہے تو انسان اس سے مستفی ہوتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کی نظر میں کتنا بلند ہے، کتنا عزت و عظمت والا ہے، اللہ اسے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی محبت وہ واضح ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں مادرزاد آندھوں کو اور برس والوں کو ٹھیک کرتا ہوں، اچھا کر دیتا ہوں، اور یہاں تک نہیں جو مردہ ہوتا ہے میں اس کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ لیکن آگے ارشاد فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، میں خود نہیں کر رہا، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا جن کاموں میں اللہ کو شامل حال کر لیا جائے تو وہ شرک نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیا ہوا اختیار استعمال کیا، تو اللہ کے حکم کے ساتھ اس نے پرندوں کو بھی بنایا، اور جو لوگ مادرزاد آندھے تھے، جو کوڑی والے تھے، برس والے تھے، ان کو بھی ٹھیک کیا اور مردوں کو بھی زندہ کیا، لیکن کہا کہ یہ اللہ کے حکم کے ساتھ کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ یہ شرک نہیں ہے۔ اتنا بڑا کام حضرت عیسیٰ کر رہے ہیں، آج تک کسی نے شرک نہیں کہا۔ معلوم ہوا کسی کو شفا دینا، کسی کی مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیارات میں ہے۔ اور بات یہاں تک نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کو، کسی کو علم غائب نہیں ہوتا۔ آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے تھے، جو تم کھاتے ہو نا، کھا کر آئے ہو، اس کی بھی میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم نے اپنے گھروں میں سٹاک کیا ہوا ہے، ذخیرہ کیا ہوا ہے، اس کا بھی میں بتاتا ہوں۔ سامعین محترم، یہ غائب نہیں تھے اور کیا ہے؟ بندہ جو کھا کر آئے وہ حضرت عیسیٰ بتا رہے ہیں، جو گھر میں چھپایا ہوا ہے، ذخیرہ کیا ہوا ہے، وہ بھی بتا رہے ہیں۔ اسی کو تو غائب کہتے ہیں۔ معلوم ہے یہ کلی غائب نہیں ہے، یہ جزوی غائب ہے کہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے، جس علم سے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ کام سن کر لوگ پریشان بھی ہوں گے، لیکن ان میں سے کچھ خوش بھی ہوں گے۔ اب معلوم ہوا خوش کون ہوں گے؟ آگے ارشاد فرما دیا اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اِنَّا فِي ذَلِكَ بے شک میں اس لآیاتن نشانیوں کو، آیتوں کو، لکم تمہارے لیے، بے شک اے بنی اسرائیل تمہارے لیے اس میں نشانی ہیں۔ کیا؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو یہ ساری باتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی۔ اگر تم مومن نہ ہوئے تو تم مجھ پر اعتراض کرو گے، اوبجیکشن لگاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ اوبجیکشن وہ لگاتا ہے انبیاء اکرام پر جو مومن نہ ہو۔ جو مومن ہو وہ انبیاء کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو تسلیم کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا یہ شرک نہیں ہو رہا۔ شرک کیا ہے؟ واٹ از دا شرک؟ شرک ہے کیا؟ وہ بھی آگے قرآن ہی بتائے گا۔ سامعین محترم، میری بات کو سمجھنے کے لیے لکیر کا فقیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ میری باتوں کو سمجھنے کے لیے اللہ پر، رسول پر اور قرآن پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ چونکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں عالم نہیں ہوں، اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن قرآن جو اللہ کا قانون ہے، میرا مقصد ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ اگر کوئی کمی پیشی ہو تو آپ خود اس کو درست فرمائیں۔ اگر میں کر رہا ہوں تو میری رہنمائی فرمائیں، اگر ٹھیک ہے تو اس پر عمل کریں۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے اختیار دے دیے، کبھی کسی نے نہیں کہا یہ شرک ہو رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کون؟ جزوی نبی، ایک چھوٹا نبی اتنے کام کر رہا ہے تو کوئی مسلمان اعتراض نہیں کر رہا۔ مردہ زندہ کرنا معمولی کام ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ غیب کی باتیں بتانا معمولی کام نہیں ہے، لیکن اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، کوئی شرک کے فتوے نہیں لگا رہا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، وَمُصَدِّقًا اور میں تصدیق کرتا ہوں، لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ جو تمہارے پاس ہے، جو پہلے آ چکی ہے، مِنَ التَّوْرَاةِ توریت جو تم سے پہلے تم میں موجود ہے، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچ ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضًا اور اس میں بعض باتیں جو ہیں جو تجھ پر حرام کی گئی ہیں اس وقت کے مطابق وہ درست تھیں، لیکن اب ان کی ضرورت ہے کہ ان کو حلال کر دیا جائے۔ تو اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضًا، ان میں سے بعض آپ پر میں حلال کر دوں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ جس چیز کو حرام کرتا ہے تو اگر اس کے بعد اس کو حلال کرنا چاہے تو اس کا ذکر قرآن میں فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ میرا رسول ان کو کہہ دو جو باتیں اس وقت حرام ہونی چاہیے تھی وہ میں نے کر دی، اب ان میں سے بعض کو میں حلال کرنے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں حلال کرتا ہوں الذی حرم علیکم، وہ جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ اس وقت حرام ہونا ضروری تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کے وقت ان کا حلال ہونا ضروری تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے پہلی بات کو منسوخ کر دیا اور اپنی حلال والی بات کو رائج کر دیا۔ تو یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، کسی نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بات کو ریجیکٹ کرے اور اس کی جگہ کوئی نئی بات لے آئے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ ہی اپنی بات کو منسوخ کرتا ہے اور اس کی جگہ اس جیسی یا اس سے بہتر بات آ جاتی ہے، وہ اللہ ہی لاتا ہے۔ تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہا ہے اور فرماتے ہیں وَجِئْتُكُمْ بِآیَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ، وَجِئْتُكُمْ اور میں تمہارے پاس آیا ہوں بِآیَاتٍ نشانیوں کے ساتھ، مِّن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے، میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیوں کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ پس اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ متقی پرہیزگار بن جاؤ، تمام ان باتوں کو چھوڑ دو جو نبیوں نے منع کی ہوئی ہیں، اللہ نے منع کی ہیں۔ جب بندہ ان کو چھوڑ دے گا، یہ چھوڑنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہی جو ہے وہ اس بات پر فوکس ہے کہ بندہ نیک عمل کرتا ہے، بس یہی اللہ سے ڈرنا ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا اللہ سے مقصد نہیں ہے کہ اللہ تم کو مارتا ہے اس لیے ڈرو، نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے قانون پر چلو، یہی مجھ سے ڈرنا ہے۔ اور رسول فرماتے ہیں وَآتِئُونَ اور میری اطاعت کرو۔ معلوم ہوا کہ ہر دور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہی قانون خدا بندی رہا ہے۔ تو سامعین محترم، پھر حضرت عیسیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم کو شرک بتا دوں، اتنے اختیارات ہیں، کوئی پھسل نہ جائے۔
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا بن بیٹھے یا خدا کے بیٹے نہیں. اللہ نے مجھے اتنے اختیار دیے ہیں جو میں نے تم پر ظاہر کر دیے. لیکن سنو میں کون ہوں. ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے. معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. معلوم ہوا جب بندہ یہ کہہ دے تو وہ بندہ شرک سے پاک ہو جاتا ہے. آپ اسے مشرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ جیسے بھی کام کرے، جیسے اختیارات استعمال کرے جو اللہ نے دیا ہے، وہ اختیارات اللہ کے دیے ہوئے ہیں. وہ بندہ مشرک نہیں ہے، شرک نہیں کر رہا، اللہ کے اختیار استعمال کر رہا ہے. بس اس لفظ کا کہنا ان اللہ ربی، بے شک میرا اللہ، و ربکم اور تمہارا اللہ، یہ دونوں کے اللہ ایک ہیں. آپ کا بھی اور میرا اللہ ایک ہے. پس کیا کرو؟ فاعبدوہ، پس تم سب اس کی عبادت کرو. میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں، انی عبد اللہ، میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اس کی عبادت کرو. اور عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی، جو میرا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے. سامعین محترم، یہاں بات مکمل ہوگی کہ مشرک وہ ہے جو اللہ کی عبادت نہ کرے. جو اللہ کی عبادت کرے وہ مسلمان ہے، وہ مشرک نہیں ہو سکتا، وہ شرک نہیں کر سکتا. تو اختیارات کا استعمال کر سکتا ہے جو اس نے، اللہ نے اس کو دیا ہے. تو پھر ارشاد فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا حقیقت میں سیدھا رستہ یہی ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا. اس وقت ہمارے پاس اللہ اور رسول کا کیا ہے؟ قرآن پاک. تو اس لیے قرآن پاک پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے. ہاں جو چیز قرآن پاک میں سمجھ نہیں آتی تو آپ سنت اور احادیث سے استفادہ کریں گے. سنت اور احادیث عین قرآن کے مطابق ہے، کیونکہ رسول پاک ما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی، کہ اللہ کا رسول ہمیشہ وہی کرتا رہا جو اللہ نے کہا. تجاوز نہیں کیا. قرآن میں کافی آیات ہیں، اگر نبی نے کچھ تجاوز کیا کسی کے کہنے پر تو اللہ نے فوراً کہہ دیا میرا رسول تجاوز کا حق تمہیں بھی نہیں ہے، تم بہت مقام پر ہو لیکن تم بھی میرے عبد ہو، معبود نہیں ہو، میں معبود ہوں، تم عبد ہو. تو سامعین محترم، یہ چھوٹے نبی کے اختیارات ہیں. تو جب آپ چھوٹے نبی کو پڑھیں سمجھیں تب پتہ چلے گا سلطان الانبیاء کیا ہیں، امام الانبیاء کیا ہیں. اب اگر آپ کے ذہن میں چھوٹے نبی کے اختیارات نہ آئے تو آپ بڑے کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اب بڑے کو بڑا تب ہی آپ نے ثابت کرنا ہے جب چھوٹے کے ساتھ اس کا موازنہ ہو تو اس سے بڑا نظر آئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دے دیا کہ اے عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف جاؤ اور ان کو میرا پیغام بھی دو کہ میں نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے، اور جو میں نے تمہیں طاقت دی ہے، جو اختیارات دیے ہیں، جو علم دیا ہے، وہ بھی انہیں دکھاؤ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ کا عبد کیسے ہوتا ہے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں جا کر سب سے پہلے جو کام کیا، مٹی سے پرندوں کو بنایا اور ان کو زندہ کیا، لیکن اللہ کے حکم سے. مادرزاد آندھوں کو اور برس والوں کو ٹھیک کیا اللہ کے حکم سے، اور مردوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے. غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، جو کھا کر آ رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، جو گھروں میں ہے وہ بھی بتا رہے ہیں. یہ کس کی طاقت کے کر رہے ہیں، کس کے اختیار سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے. تو معلوم ہوا جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو تو اللہ اس کو اختیارات دے دے تو وہ شرک نہیں ہے. تو اس لیے براہ کرم کسی کو شرک کا فتویٰ دینے سے پہلے قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں، پھر کسی چیز کا فتویٰ دیں. اپنی طرف سے فتویٰ دے کر قرآن کے کہیں منکر نہ ہو جانا. اگر تم قرآن کے منکر ہوگے تو جہنم آپ کا منتظر کرے گی. تو اسی لیے آپ قرآن کی اتباع میں رہنا ہے. جو قرآن کی اتباع میں رہے گا حقیقت میں وہ رسول اور اللہ کی اتباع میں ہے، اور جنت اس کی مشتاق ہے، تو جنت اس کا انتظار کر رہی ہے. تو اس لیے سامعین محترم، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.